आपको नहीं लगता? میں نے ایم پی اے یہ منسٹر ان میں سے کون سنتا ہے؟ آپ کی بات یہ ہے، آپ کی بات ہے کہ ان میں سے کون سنتا ہے ان بڑے عہدوں پہ. مگر یہ بتائیے کہ دیکھیے کیا آپ یہ کہیں گے کہ صوبائی حکومت نے کسی بھی پوائنٹ پہ یا کسی بھی ڈگری پہ آپ کو پیرالائز کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جب سے یہ پورا ساغا شروع ہوا ہے آپ کے کام میں، آپ کی سروسز اقدام کرنے کے لیے آپ کو کہیں بھی ہکپس کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ نہیں، بہت زیادہ ہکپس ہیں جی، بہت زیادہ ہکپس ہیں، بہت زیادہ. میں نے آپ کو مثال دی نا کہ ہمارے تو ہاتھ پیر باندھ کر ہمیں جو ہے وہ سمندر میں دھکا دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ تیر کر دکھاؤ. بس وہ تو اس آسرے میں تھے کہ ہم ڈوب جائیں گے 2 سالوں میں اور یا 4 سالوں میں. اس سے پہلے والی بھی جو پروونشل گورنمنٹ تھی وہ بھی کوئی مطلب بہت زیادہ اچھی نہیں تھی. انہوں نے بھی ہمارے لیے کوئی کم جو ہے وہ پریشانیاں کریٹ نہیں کی ہیں. لیکن ڈیولیوشن آف پاور نہیں کر رہے نا لوگ. اپنے پاس جو ہے وہ پاور رکھنا چاہتے. دنیا بھر میں اداروں کا جو اسمبلیز ہوتی ہیں، نیشنل اسمبلیز اپوزیشن، ان کا کام ہے لیجسلیشن کرنا. قانون بناؤ بھائی لوگوں کے لیے، قانون بنا کر کرو. یہ گٹر لائنیں، یہ منسٹر آ کر گٹر لائنیں ڈالے گا، یہ پانی کی لائنیں ڈالے گا، یہ ہسپتالوں میں دوائیں پہنچائے گا. آئی مین کم آن. آئی مین یہ وہ 50 سال پہلے والا پاکستان نہیں ہے. اب آپ نکلے خدا رہا، یہ پاکستان اب یہ تجربے اب برداشت نہیں کر سکتا. مصطفیٰ صاحب تجربے کر لیے. میں اپنا ذرا سوال ریورٹ کر دیتی ہوں. مجھے بتائیے کہ ادھر سندھ میں صوبائی حکومت کے ایسے آخر وہ کون سے تحفظات ہیں کہ جن کے تحت ان کو کراچی میں ہونے والی ترقی نظر نہیں آ رہی؟ یہ بتا دیں. دیکھیں مہر، میں اس پہ آپ سے ابھی تو آن لائن میں بات نہیں کروں گا. میری رابطہ کمیٹی کے لوگ اور میری انر کور جو ہے وہ، ہم چونکہ کولیشن پارٹنر ہیں اور ہم اس ملک میں، اس صوبے میں، اس شہر میں کسی طرح کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں چاہتے اور ہم پولیٹیکل جو ہے وہ ایک ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتے. اس لیے جو ہے وہ ہم نے اپنے جو بھی تنازعات ہیں وہ ہم نے میڈیا پہ یا ہم نے آ کے اوپنلی یا سڑکوں پہ آ کر ہم نے ڈسکس نہیں کیے. ہم بند کمروں میں ساری چیزیں ڈسکس کریں. میری گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو پتا ہے، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو پتا ہے. میری رابطہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے لوگوں نے اور انر کور جو ہماری ہے، جس کی جو کولیشن پارٹنر کی انر کور ہے، ان کو پتا ہے کہ ہمارے کیا تحفظات ہیں. نہیں، آپ کے تحفظات بند کمرے میں صحیح، مگر ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپ کو کیا فائدہ ملا ان تحفظات کو بند کمرے میں رکھنے کا؟ کیونکہ دیکھتے دیکھتے بلدیاتی سسٹم ول آلسو بی ہسٹری. ابھی تک جو پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے 4 مہینوں میں اس فائل پہ سائن نہیں کیا ہے. اگر آپ ریزلٹ کی بات کرتی ہیں تو یہ ریزلٹ ہے اور ہم نے ان کو کنونس کیا اور وہ کنونس ہے. میں اگر کہوں کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ ہیں، صدر پاکستان اسپیشلی میں نام لوں گا آصف علی زرداری صاحب کا، ہی از ویری مچ انکلائنڈ ٹوورڈ دس سسٹم. انہوں نے بالکل جو ہے وہ کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ سسٹم جو ہے رہنا چاہیے. مصطفیٰ صاحب کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے دباؤ کی وجہ سے زرداری صاحب سے وہ پین نہیں اٹھایا جا رہا، وہ دستخط نہیں کیے جا رہے، اور آپ نے بھی ابھی یہی کہہ دیا ہے. نہیں، دباؤ کیا چیز ہوتی ہے جی؟ کنونسنگ ہوتی ہے. دباؤ تو خیر کچھ نہیں ہوتا، دباؤ کی بات نہیں. انسان بیٹھ کر ڈائلوگ کرتا ہے، ڈائلوگ کر کے کنونس کرتا ہے. اور پریزیڈنٹ صاحب نے جب ڈائلوگ کیے تو وہ کنونس ہے کہ نہیں، یہ سسٹم رہنا چاہیے اس میں ڈیفینیٹلی. اور اس سے جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت سارا، ہم تو ایک بفر ہے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے لیے کہ ہم نے عوام کا بہت زیادہ 80-90% پریشر، تو 90% پریشر تو ہم نے لے رکھا ہے. یہ بفر بھی آپ ہٹا دیں گے تو آج جو حالت پیپلز پارٹی کے علاوہ ممکن ہے کہ دوسری جماعتوں کے ساتھ آپ کوئی ان کو اپنے پوائنٹ پہ لا سکیں، یا جس کو میں دباؤ کہتی ہوں یا آپ کہتے ہیں کنونسنگ، ان کو کنونس کر سکیں؟ جی بالکل، ہم تو سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم جو ہے وہ مسلم لیگ نواز نون سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم اس مسئلے پہ تمام پارٹی سے بات کرنے کے لیے تیار. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، انسان سوئے ہوئے شخص کو آپ جگا سکتی ہیں جو سو رہا ہو، جو جاگ رہا ہو آنکھ بند کر کے بیٹھا ہو تو اس میں نہیں جگا سکتے. میلافائڈ انٹینشن نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے پاس بھی اس سسٹم کے ختم کرنے کا کوئی جواز لاجکس نہیں ہے. اگر آپ لاجکس کی بات کریں گے تو دیر از نو لاجک ان اٹ. لیکن اگر آپ کہیں گے نہیں جی آج ہمارے پاس لاٹھی ہے اور ہمارا قانون چلے گا، تو فیئر انف کل کسی اور کے پاس لاٹھی ہوگی. پھر مصطفیٰ صاحب، آپ نے جو بات کی کہ آپ نے کنونسنگ کے تھرو صدر زرداری کو ابھی تک اس بات پہ کنونس کیا ہے کہ وہ سگنیچر نہ کریں، مگر یہ بتائیے کہ اگر اتنی دیر سے فیصلہ رکا رہا آپ ہی کی وجہ سے، تو یہ زیادہ مناسب نہ ہوتا اگر یہ فیصلہ پہلے کر لیا گیا ہوتا؟ جو کل کو کریں گے اس پوائنٹ پہ آ کے جو آج رات 12 بجے یو آر آلسو ریٹائرنگ سو ٹو سے. نہیں دیکھیے، میں تو دس از واٹ وی ہیو بین ٹیلنگ دیم کہ آپ اس کو جو ہے وہ اب یہ تو ایک بڑا ڈائلیما ہے کہ ابھی 10 لوگ آ کر 10 بیانات دیں کہ جی یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. ہماری بھی جو ہے وہ کارکردگی متاثر ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی پورا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، لوگ کیوس کا شکار رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو ہے وہ ڈیسیجنز جو ہے وہ آن ہونی چاہیے، ڈیسیجنز آن ہونی چاہیے ساری، اور ڈیسیجن ہو کر جو ہے وہ قوم کو بتایا جانا چاہیے کہ بھائی کیا ڈیسیجن ہے. اور آپ کی توقع ہے کہ بلدیاتی نظام سسٹین اور اسٹے کر پائے گا؟
نئی بلدیاتی نظام میری توقع نہیں، میری دعا ہے، میری ایکسپیکٹیشن، میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو صدر پاکستان ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ملک میں جو ہے وہ ایک طرح بڑا بنایا سسٹم جو ہے وہ نقصان پہنچے اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہی از ویری پازیٹیو، اور میں سمجھتا ہوں کہ عقل اور شعور کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ رہنا چاہیے. سسٹم میں کوئی خرابی نہیں، اس میں امپروومنٹ ہونی چاہیے، اس میں اور اختیارات دینے چاہیے، اس میں جو ڈسٹرکٹ کیڈر بنائے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ سے 17 گریڈ کے اوپر کا افسر نہیں آئے جو ناظم کے اندر ہمیں آ کر کام کرے، اس کو یہ پتا ہو کہ ناظم اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. ڈسٹرکٹ کیڈر کے لوگ ہونے چاہیے، ڈسٹرکٹ کیڈر تھرڈ لیئر آف دی گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ کیڈر جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کریں. اس کے علاوہ جو ہے فائنینشیل اٹانومی دیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی دیں، اس میں پولیس جو ہے وہ سٹی پولیس جو ہے وہ ہونی چاہیے، سٹی ٹریفک پولیس جو ہے وہ ناظمین کے اندر، ڈسٹرکٹ ناظمین کے اندر ہونی چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ اگر تمام ڈسٹرکٹ کی بات نہیں بھی کر سکتے آپ رورل ایریاز کی، تو کم سے کم اربن سینٹر لاہور، کراچی، حیدرآباد، پشاور، کوئٹہ، فیصلہ آباد، ملتان، یہ جو پنڈی، یہ شہر ہیں، یہاں کے سٹیز کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو ان سٹیز کے ڈسٹرکٹ ناظمین کو کم سے کم پولیس، ٹریفک پولیس اور یہ فائنینشیل اٹانومی اور یہ آپ ایڈمنسٹریٹو اٹانومی آپ دیں اور اس میں ڈیوالو کریں. اور ہم پروونشل گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے، مطلب ایم این اے ایم پی ایس کا، منسٹرز کا یہ کسی دنیا میں کام نہیں ہے کہ وہ جا کر جو ہے ٹھیکے بانٹتے پھریں یا سیویج کی لائنوں میں جائیں یا پانی کی لائنوں میں جائیں یا وہ جا کر وہ پنچایتی میٹر جو ہے حل کرائیں. مصطفیٰ کمال صاحب بہت بہت شکریہ، وی ریئلی اپریشیٹ یور جوائننگ اس دس ایوننگ. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز قبل ہی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے اچانک اٹارنی جنرل لطیف کھوسہ صاحب کو ہٹا دیا تھا. ایوان صدر کو بھی ان کی یوں برطرفی پر حیرانی ہوئی تھی. اب سپریم کورٹ کے ایکشن پر پتہ چلا ہے کہ موصوف ججوں کے نام پر پارٹیوں سے لاکھوں روپے پکڑتے رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کھوسہ صاحب سپریم کورٹ نے آپ کو طلب کر لیا ہے، اور ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں حوصلہ کیجئے، اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں. مہر بخاری کو اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا. ہیو اے گریٹ ویکینڈ، ویل سی یو آن منڈے. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.